اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، یعنی درست صحیح. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی اگر حشر نشر، سزا و جزا کچھ نہ ہو تو عالم کا پیدا فرمانا تو عبث ہوا، بیکار ہوا. کھیل کود اور عبث ہی کا حساب و کتاب نہیں ہوا کرتا، لیکن ایسا تو نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو عبث تو نہیں بنایا، کھیل کے طور پر تو نہیں بنایا، ان کو تو ہم نے درست اور حق کے ساتھ بنایا، یعنی صحیح بنایا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس جہان میں اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. جانوروں کو پیدا فرمایا، لیکن جانوروں کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے جسم پر وہ کھال ہوتی ہے جو ان کا ستر بھی ڈھانپتی ہے اور ان کو سردی اور گرمی سے بھی محفوظ رکھتی ہے. اگر سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ہیں تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی وہ جلد عطا فرما دی جو ان کے لیے اس ماحول میں مناسب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے لیے خوراک کا بندوبست فرمایا، اور ہر مخلوق اپنے حساب سے اپنی خوراک حاصل کر لیتی ہے. یہاں تک کہ اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے تو وہ اپنی لمبی گردن کو اونچے درختوں تک لے جاتا ہے اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے. اسی طرح مختلف جانور ہیں جو کھیتوں میں جا کر بس گھاس چر کر اپنی خوراک حاصل کر لیتے ہیں. اور مخلوقات پر، یعنی جو جانور ہیں ان کے جسم پر جو کھال ہوتی ہے وہ کھال ان کے ستر کو بھی چھپاتی ہے. اس کے اندر آٹومیٹک یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ان کے ستر کو چھپاتی ہے. اب اگر اس کے برعکس غور کریں اور انسان کی تخلیق، حضرت انسان پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو جب دنیا میں آیا تو اس کو لباس کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لباس کی فراہمی کے لیے اتنا بڑا سسٹم بنا دیا کہ کپاس اگی، کپاس سے دھاگا بنا، دھاگے فیکٹریوں میں گئے، ان سے کپڑا بنا، کپڑے کی ڈیزائننگ ہوئی، رنگا گیا اور پھر وہ سلا گیا اور پھر انسان کے جسم پر سج گیا، اور مختلف قسم کے برانڈ آئے اور مختلف قسم کے ڈیزائن آئے، اور نئی اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ٹیکنکس لگیں، اور انسان نے اپنی پسند کا اب لباس پہن کر حاصل کر کے اس سے خود کو سجایا. تو یہ کمال صرف انسان کو ہے، اللہ کی اور کسی مخلوق کو یہ والا اعزاز حاصل نہیں. اسی طرح اگر دیکھیں تو اور جانور اپنی خوراک اس طرح حاصل کر لیتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں کھیتوں میں منہ مار لیا، اپنی خوراک حاصل کر لی، نہ انہوں نے اپنی خوراک پکائی نہ اس کے لیے اہتمام کیا. یہ حضرت انسان ہی ہے جس کو اللہ نے اتنی بڑی تکریم دی ہے کہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اس کو جس خوراک کی ضرورت تھی اس خوراک کے لیے پورا ایک سسٹم بنا. اناج اگی، چاول اگے، دالیں اگی، پھل لگے، میوہ جات لگے، بازاروں میں آئے، پھر وہ پکے مختلف ذائقوں کے ساتھ بہترین قسم کے ٹیسٹ کے ساتھ عمدہ برتنوں میں سجے، اور پھر حضرت انسان نے اس کو تناول کیا اور کھایا. اتنی بڑی تکریم، اتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. اسی طرح اس انسان کو ضرورت تھی موسموں کی تبدیلی کی، دن اور رات کی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا کہ جس آسمان کی نہ ابتدا پتہ ہے نہ انتہا پتہ ہے. اس آسمان پر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا سورج سجایا. وہ سورج سیکنڈز کے فرق سے جب روزانہ نکلتا ہے تو دن اور رات چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، دن چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے. اور پھر رات کو بھی رب العزت نے اس آسمان کو یوں ہی نہ رکھا، ورنہ یہ اندھیرے میں کیسا لگتا، بلکہ اللہ نے اس کو چاند سے سجا دیا اور تاروں سے ٹمٹما دیا، تاروں کے چراغ سے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چراغوں سے، ستاروں سے یعنی آراستہ کر دیا.
تو یہ سب انسان کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت بادلوں سے بارش اتارتا ہے. یہ انسان کے لیے ہی ہے کہ موسم مختلف ہوتے ہیں جس سے انسان کبھی اس موسم اور کبھی اس موسم کے لباس پہنتا ہے. یہ انسان ہی کے لیے ہے کہ اس کو رہائش کے لیے گھر چاہیے تھا. جانور تو صرف اگر زمین میں گڑھا کریں تو اسی میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں. اگر وہ جنگلوں میں رہیں تو وہیں پر اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر وہ پانی میں رہیں تو وہیں پر وہ رہتے ہیں. ان کے لیے ان کو گھر کی تعمیر کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ انسان ہے جو اپنی پسند کے گھر بناتا ہے، فلیٹس بناتا ہے، بنگلوز بناتا ہے، پھر ان پہ کلر کرتا ہے، پھر اپنی مرضی سے ان کو ہراستہ کرتا ہے، پھر اس میں اپنی پسند کا فرنیچر لاتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. یہ انسان ہے جس کے دل میں اللہ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف رشتوں سے پھر ان کو منسلک کیا ہے. کوئی ماں کا رشتہ، کوئی بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، باپ کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ. یہ جذبات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رکھے ہیں. اللہ رب العزت نے، پروردگار نے اس کے لیے اتنا خوبصورت سسٹم بنایا کہ خود اس کے اپنے جسم میں اتنے سارے سسٹم رکھ دیے کہ آنکھ میں واشنگ سسٹم ہے کہ اگر گرد و غبار آئے تو فوراً ہی آنکھ میں پانی آ کر اس گرد و غبار کو دھو دیتا ہے. ناک سے گرم بھاپ نکلتی ہے جو اس کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے. زبان میں اللہ رب العزت نے لعاب رکھ دیا. کان میں ایسی کڑواہٹ رکھ دی کہ جس سے تاکہ کوئی جانور جا کر اس کے کان کو نقصان نہ پہنچائے. اندر پورا سسٹم رکھ دیا. دل پمپنگ کرتا ہے تو یہ چلتا ہے، معدہ کام کرتا ہے تو کھانا ہضم ہوتا ہے، جگر کام کرتا ہے تو اس کا خون بنتا ہے، پھر اندر پورا ایک سسٹم ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر شہوت رکھی جس سے نکاح کا سسٹم بنایا اور اس سے پھر انسان کے آگے بڑھنے کا نظام بنایا. تو اگر غور کیا جائے تو یہ سارا نظام سسٹم اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے بنایا، جس کو عزت و تکریم کے اس مقام پر پہنچایا کہ اس کو سب کچھ انتہائی شاندار طریقے سے اور عزت والے انداز سے ملتا ہے. تو جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس نے تو زمین و آسمان بیکار نہ بنائے بلکہ یہ سارا نظام اور جہان انسان کے لیے سجا، انسان کی خدمت کے لیے سارا جہان سجا، تو انسان پھر کس لیے بنا؟ کیا وہ بیکار بنا؟ تو انسان بنا اللہ کی معرفت کے لیے. انسان بنا اس بات کے لیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے بنانے والے کو پہچانے، اپنے خالق و مالک کو جانے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے، تاکہ وہ آخرت کا سرمایہ جمع کرے، اپنے رب العزت کی پہچان کرے، اپنے رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے مالک و مولا کی حدود سے نہ نکلے اور اپنے مالک و مولا کو راضی کرے اور جانے کہ میرا رب ہے جس نے میری ضروریات کو پورا کیا، جس نے میرے لیے سارا جہان سجایا. اور اللہ کی اس جہان میں ہر انسان بہت اہم ہے. تو اس لیے انسان اپنی اہمیت کو جانتے ہوئے اپنے رب کو پہچانے. تو جتنا وہ خود کو جانے گا اتنا اپنے رب کو پہچانے گا، اور جتنا رب کو پہچانے گا تو اتنا رب کا حکم ماننے میں سبقت کرے گا.